آپ کے میں نے انٹرویوز دیکھے اس میں آپ نے کچھ انٹرویو میں فرمایا کہ شیطان سے بھی دوستی کرنی چاہیے. سب سے پہلے شیطان سے دوستی کرو. روشنی اس واسطے کیتا سی کہ اللہ پاک نوں تے بعد ہی شیطان یاد آیا. کروڑاں سال وہ نال دوستی اللہ پاک دی رہی ہے. سارے حکام دنیا سے جاندے سن, سارے فرشتیاں دی انہیں شاگردی کرائی ہے. منوں تسی غصہ چڑھاتا ہے اس گل نوں. شیطان جڑا ہے, شیطان جو ہے, مجھے یہ بتائیں کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو شیطان کو یہ کہنے کی کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میرے بندوں کو آزماؤ. اللہ مجبور ہے؟ یہ بات تو کوئی مجبور ہستی بات کر سکتی ہے, تم مجبور ہو. اللہ کو تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں, اللہ تو حکم دیتا ہے, یہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو اچھائی برائی نظر آتی ہے اس دنیا کے اندر, میری بات کو برا نہیں مانیے گا اور سمجھ لیجیے کہ ہاں جی سب میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے. اگر شیطان کو نہ اللہ پیدا کرنا چاہتا یا اس کو روکنا چاہتا تو اللہ کو مجبور کرنے والا کون ہے؟ تباہ برباد کر, تو انہیں سلطنتیں برباد کر دیں, بادشاہوں کو برباد کر دیا, زمین کو تہز نہز کر دیا. ایک فرشتہ ہے جو آپ کے پاس ہی ادھر رہتا ہے, تو اس کو آپ روک نہیں سکتے تھے. آپ کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی بنایا؟ کیا مجال ہے کہ کیا آسمان کے اوپر رہتا ہو؟ ساری اور استاد ہو فرشتوں کا. ٹھیک ہو گیا, ہاں جی. وہ کہتا ہے جی مجھے مہلت دیں اور میں نہیں مانتا اور میں اس کو سجدہ نہیں کرتا یا میں اس کو نہیں مانتا آدم کو. کیا پاسبل ہے کہ آسمان کے اوپر کوئی فرشتہ اللہ کی بات کی نفی کر دے اور کہے جی میں ایسا نہیں کرتا؟ یہ کوئی زمین ہے, یہ کوئی فیکٹری ہے, یہ کوئی کارخانہ ہے, یہ کوئی سیاست ہے, یہ کوئی ملک ہے کہ میں نہیں مانتا جی آپ کا یہ حکم؟ آسمان کے اوپر بھی کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ پاک کی بات کا؟ اللہ پاک خود شامل ہے اس کو بنانے میں. اس کی وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی حکمت کا ایک طریقہ ہے, کیونکہ اصول فطرت ہے کہ جب تک آپ کے پاس ٹکر نہ ہوگی آپ کی کسی بات میں زور پیدا نہیں ہو سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گولی ایسی جگہ پہ اگر انسان کاغذ کا بنا ہے, کپڑے کا بنا ہے, تو گولی پار ہو جائے گی, وہ کچھ نہیں ہوگا اس کی. گولی ریزسٹنس مانگتی ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ ہر وہ کام کارگر ہوتا ہے کہ جس کے آگے ریزسٹنس ہے, جس کے آگے نقیض ہے اس کا. جب تک نقیض نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو نقیض جی جب تک نقیض نہیں ہوگا بات نہیں بنتی ہے. اللہ پاک نے تقابل پیدا کیا ہے, اللہ پاک نے ایک امتحان گاہ پیدا کیا ہے کہ یہ برائی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ تم نے اپنی عقل فکر سے دیکھنی ہے, میں تیرا خدا ہوں, تو آزاد ہے, تو ادھر جا یا ادھر جا, جو بھی راستہ دائیں بائیں تیرے لیے کھلا ہو. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب بھٹک جاؤ, جب تم کنفیوز ہو جاؤ, جب تم کسی مخمصے میں پھنس جاؤ, بھول ہو جائے, راستہ بھول جاؤ, تو دائیں طرف اختیار کر لو, دائیں طرف چل پڑو, تمہیں منزل مل جائے گی. تو دائیں طرف چل جانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ راستہ ہے. اس ہاتھ سے آپ پیٹ صاف نہیں کرتے, اس ہاتھ سے کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے, جب آپ اگر یہ ہاتھ اتنا مکروہ ہے اور یہ ہاتھ اتنا پاک ہے, تو ایک تھپڑ تو آپ اسی سے مارتے ہیں, اس سے تو مارتے ہی نہیں ہیں. گولی گن کا ٹرائگر کس سے دباتے ہیں؟ اس ہاتھ سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بات کیا ہوئی کہ یہ دونوں ہاتھ کام کرنے کے لیے ہیں, لیکن کاروبار زندگی وہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ضرورت تھی. کیا ہے؟ یہ ہاتھ ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے باورچی خانے میں 20 چیزیں ایسی ہیں جو موت سے ہم کنار کر سکتی ہیں 2 سیکنڈ کے اندر انسان کو. اس کی گیس کھول جائے, گھر کے سارے بندے مر جائیں گے. بجلی کو شارٹ کر دیں, سرکٹ شارٹ کر دیں, آگ لگ جائے گی پورے مکان کے اندر. پانی کا ٹیپ کھول دیں آپ, پورا گھر سیلاب زدہ ہو جائے گا. بربادی کے سارے سامان ہیں, اور کچھ نہیں. 20 چھریاں پڑی ہوتی ہیں, اور جو تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کو آپ تیز کرتے ہیں ایسے ایسے کر کے, ہے جی, اس سے آپ 20 قتل کر سکتے ہیں. اٹس مینز یہ
کہ آپ کے پاس بربادی کا سامان بھی موجود ہے اور آبادی کا بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے. آپ اپنی عقل سلیم سے کس سے کام لیتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے. شیطان ضرورت تھی، کس کی ضرورت تھی؟ اس کاروبار حیات کو چلانے کے لیے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے، فرشتے ہی فرشتے ہیں سارے، ہر بندہ فرشتہ، کوئی سکا سگریٹ تمباکو نہیں پیتا، ٹھیک ہو گیا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی سیاست دان نہیں ہے کوئی بدمعاش نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، ساری چیزیں. نظام حیات نہیں چل سکتا. آپ کو کسی نظام کو چلانے کے لیے اس کی ٹکر کی ضرورت ہے. آپ نے اسٹیشن پہ دیکھا ہوگا کہ انجن اور ٹرین کو روکنے کے لیے آگے بڑے بڑے جمپر بنے ہوتے ہیں، ان سے جا کے اگر نہ ہوں تو ٹرین تو نہیں چل سکتی. تو دایاں ہاتھ جو ہے یہ تب کام کرے گا جب بایاں ہاتھ فعال ہوگا. اب حیران ہونے کی بات ہے، ایک دو باتیں سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ دونوں ہاتھ ہیں، اس سے پیٹھ صاف ہوتی ہے. اپنے اعضاء کو اگر آپ نے چھونا ہو تو اس سے چھوتے ہیں، کھرکنا ہو تو اس سے کھرکتے ہیں، قرآن کو اٹھانا ہو تو یہ، گواہی دینی ہو تو یہ، اور نماز کے اندر انگشت شہادت اٹھتی ہے، وہ دائیں ہاتھ کی ہے، بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت نہیں. اس مین کہ یہ آپ کا ہاتھ جو ہے، یہ آپ کا جو ہاتھ ہے یہ مقدس ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. جو یہ کام کرتا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو کہا گیا کہ تم اس کو یہ نہ کرو. ہاں جی، یہ دھویا ہوا ہو بھی تو آدمی اس کے ساتھ نہیں کھاتا، اس کا پانا جو پاک صاف بھی ہو تو نہیں کھاتا. مگر مجھے ایک چیز کا جواب دیں آپ کہ جس وقت تسی بکرا لال کرنا ہے، ککڑی لال کرنی، چھری چلانی ہے تو ہاتھ دونوں ہی چاہیے کہ ایک سے کرتے ہیں آپ؟ دونوں چاہیے، دونوں چاہیے. اچھی بات ہے. کسی کا گلا گھونٹنا تو دونوں چاہیے. یہ ہاتھ ہم اس کو نجس کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سے بدن کی صفائی بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بات کا اب مجھے جواب دیں، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں اور جس وقت آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، کیا دونوں ہاتھ ایک ہاتھ یہ نیچے رکھ دیتے ہیں اللہ اکبر جی نہیں، اور قرآن شریف کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں آپ دونوں؟ السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں ملاتے ہیں تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے کام کرنا پڑتا. ایک ہاتھ آپ کا ہو دوسرے کا بھی ایک ہاتھ ہو، یہ نامکمل السلام ہوتا ہے. دست پنجہ مسافہ نامکمل ہوتا ہے. مکمل تب ہوتا ہے کہ آپ یہ ہاتھ ملائیں اور ان کی پشت پہ رکھیں، یہ ہاتھ اور میرے ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ ہے مکمل مسافہ. تو عرض کرنے کا کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اچھائی کے ساتھ مناسب سی برائی بڑی ضروری ہے، لیکن برائی ایسی ہونی چاہیے. برائی سے مراد یہ ہے، برائی سے یہ مراد نہیں کہ برائی سے مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نقصان جس سے پہنچے، خود کو نقصان پہنچے، دوسرے کو نقصان پہنچے، یہ برائی کی تعریف ہے. اور اس کے عمل کرنے کے بعد آپ کی طبیعت مقدر ہو جائے، بری ہو جائے، طبیعت بیٹھنے لگے، دل دم کرنے لگے، تو وہ برائی کی یہ بھی تعریف ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے. لیکن کسی وقت کوڑی دوا پینے سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے نا بیزار ہو جاتا ہے. تو یہ کڑوی دوا ہیں جی، جہاں پہ انار کا بوٹا ضروری ہے، انگور کا ضروری ہے، وہاں پہ نیم بھی چاہیے. کیا کہتے نیم بھی ضرور چاہیے، کیونکہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ہونا ہاں جی اگر ضروری نہیں تھا تو مالک نے کیوں پیدا کیا. اچھا مزے کی بات ہے، کیسا خوبصورت مکالمہ ہے. وہ کہتا ہے مجھے قیامت تک اجازت دے دو. لو اور تو کیڑا کام کرنا ہے قیامت کی اجازت؟ اللہ میاں کہتے ہیں جا تجھے اجازت دی. دسو کیسا اللہ میاں ساڈا، کیسا ساڈا. ان چیزوں کے نال کوئی تعلق نہیں. پھر ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور شیطان بھاگ جاتا. تو کبھی کبھی شیطان سے تھوڑی سی ملاقات کرنی زندگی کو رواں کرنے کے لیے ضروری ہے.
तकलीद नहीं करनी चाहिए, ये करनी। अच्छा मुझे एक चीज़ का जवाब दें, एक पाँव आपका दायां है, एक पाँव आपका बायां है, फरमाया गया कोई नेकी की तरफ जाओ, मस्जिद की तरफ जाओ तो दाएं बाएं को उठाओ, क्या जी, दाएं बाएं को। कहते हैं कि बुराई करने के लिए जाओ तो दायां पाँव पीछे रखो, अब बाएं बाएं को आगे करो। कत्ल का इरादा है, चोरी का इरादा है, किसी को मारने का इरादा है, किसी की बेइज्जती करने का इरादा है, तो आप दाएं पाँव मत उठाओ, बायां पाँव उठाओ, आगे जाओ। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बुराई के लिए है और ये अच्छाई के लिए। तो जब मस्जिद जाते हैं तो दोनों पाँव, क्या जी आप एक पाँव से जाते हैं कि दोनों से जाते हैं? एक अगे वे तो एक पीछे, एक अगे वे तो एक पीछे। ऐसा मतलब कि दोवां पावां से मस्जिद जाने वास्ते दोवें पाँव जरूरी ने कि एक कोई एक नाल जाते हो। उसको साथ लेके चलो, उससे दोस्ती करो। किससे? शैतान से करो दोस्ती। जब दोस्ती करोगे जी तो उसको गल है वे। एक बात मैं कर रहा हूँ और उस बात में एक बड़ा लॉजिक है, प्लीज़ मीन इट, बड़ा लॉजिक है। एक शख्स ने एक मेरे जैसे मलामती से पूछा, हजरत शैतान तो बिस्मिल्लाह, शैतान तो बचन का तरीका की है? उन्हें आख्या बड़ा सौखा तरीका। कहने लगा सौखा तरीका वो केड़ा वे? गल कोई काम दी करियो क्योंकि तुसीं मुलामती हो। मैनूं वो कहन लगा, मैं क्या मैं ऐसी करांगा जिहड़े दिल दे जरिए फिट होवेगी जाके गल। मैनूं कहंदे जी गल करो। मैं क्या गल सुनो, इन्नी दोस्ती करो कि तुहाडा दोस्त बन जाए। कहन लगा जी शैतान नाल दोस्ती? मैं क्या हो ऐसे वास्ते कि असीं डॉक्टर तुहानूं कहंदे ना खंड घट खाया करो, निम भी कदी पी लिया करो, सदरी भी पी लिया करो, संदूरी भी पी लिया करो, तुमा भी खा लिया करो, कहता पछ भी लवा लिया करो, यह भी कहता कौड़ी चीज़ भी खा लिया करो, मसबर भी खा लिया करो, हींग भी खा लिया करो। जे शहद मौजूद है तो तुसीं मसबर क्यों खाते हो? जे अनार मौजूद ने तो तुसीं निम क्यों खाते हो? इसका मतलब है कि घर दे विच काली मिर्च ते काला लून रखना भी बड़ा जरूरी है, जिथे तुसीं खंड ते शहद रखते हो। किहड़ा घर है शहद घट होएगा तो लून काला ज़्यादा होएगा, तो फिर लून क्यों खाते हो, वो क्यों खाते हो? इंसान की फितरत अजीब सी है। शैतान से दोस्ती, कहता है जी आप कहते शैतान से दोस्ती? मैंने कहा जी मैं तो नमाज जी है मैनू तो कभी शैतान नहीं तंग करता। वो कहता जी मैं खलोना वा, कभी रहीला याद आती, कभी फजीला याद आती, कभी नूर जान याद आती है, कभी नसीबो लाल याद आती, तो मैनू ये दसो मेरे रेखा भी याद आती। जो मैं खलोना वा कोई ना कोई मेरे अगे खलो जाती तो मेरी नमाज आया कर। मैनू कहन लगा तो फिर ਇਹਦਾ इलाज। मैं क्या मैनू तो कोई भी नहीं आता, मैं तो जिसले खलोना वा है जी तो मैनू तो कोई मसला नहीं आता, तैनूं क्यों आउंदियां? मैं क्या मैं कहते तुसीं किस ने नसाया? मैं क्या तुहानूं क्यों नहीं आउंदियां? मैं क्या इस वास्ते नहीं आउंदियां कि मैं नियत ही होर करना। दो नमाज रकात नमाज शैतान दी है जी जी है जी, ये पहली नमाज जी है जी, उन्होंने करके तो शुरू करो। जे तुहाडे नज़दीक आ जाए तो जो मर्जी कहो, वो तुहाडे नज़दीक आएगा। उन्हें आगे अगे लगा था मैं मियाँ साहब वाल हाजी साहब वाल जाना। मैं कि शैतान के सिर ते मारो 100 छितर इंज करके दोस्त बना के उन्होंने, तो जे वो दुश्मन बना के वो तुहाडा दुश्मन हो जाएगा। बेहतर तरीका है वे, आई मीन ये लॉजिक की है। लॉजिक है वे कि तुसी इस चीज़ में अपने दिमाग के विच चीज़ रखो, वो भी जरूरत है। अल्लाह पाक की जे अल्लाह की जरूरत सी तो बंदे की जरूरत क्यों नहीं बन सकता? वो छोटी छोटी दोस्ती करो, छोटा छोटा तुसी भी सिलसिला कर लिया करो। वो कहे कि बंदा अपनी बरादरी का ये वाल जान दी नहीं, हाजी साहब वाल चलो। क्या कहते सीधे साधे बंदे उन्होंने ईमान खराब करो, ये अगे ही खराब होया जी बिस्मिल्लाह।